لولا یکلمنا. جی میری آواز آ رہی؟ جی سر ابھی آ رہی ہے. وقال الذین، اور ان لوگوں نے کہا، لا یعلمون، جو جانتے نہیں، یعنی مشرکین، لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تاتینا، آیا یا کوئی آیت، کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا. اسی طرح قال الذین، کئی بات، من قبلہم، ان سے پہلے، مثل قول، انہی کی طرح کی بات جو پہلے تھے، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ان کے ساتھ مل گئے، قد تحقیق بینا، ہم نے کھول کھول کر بیان کیا نشانیوں کو، قوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. اصل میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اس پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے، صحیح ہے، اور فرشتہ اترے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو پھر ہم جو ہے نا وہ آپ پر ایمان لائیں گے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا. تو مشرکین کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ یہ پہاڑ کو سونے کا بنا دے، ساتھ ایک فرشتہ اترے جو آپ کی تصدیق کرے، ٹھیک ہے. اس طرح کے مطالبات تھے ان کے. تو یہی مطالبات پہلے لوگوں کے تھے، عیسائیوں کے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ آپ ہمارے سامنے آسمان سے ایک دسترخوان اتاریں، ہمارے لیے اس میں کھانے پینے کا سامان ہو، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں آپ پڑھیں گے آگے. تو اللہ فرماتے ہیں سیم انہوں نے بھی وہی باتیں کی ہیں جو پہلے لوگوں نے کی تھی. انا ارسلناک بالحق، تو جو اللہ رب العزت دلائل دیتے ہیں اور جو آیات اور نشانیاں دیتے ہیں ان پہ وہی لوگ یقین کرتے ہیں جن میں کوئی عقل و فطرت ہوتی ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، بھیجا، بشیرن، آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں، آپ ڈرانے والے بھی ہیں. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں آپ سوال کیے جاؤ گے جہنم والوں کے متعلق. آپ کا کام تو ہے حق کو واضح کر دینا، بشارت بھی دینا ہے، ڈرانا بھی ہے. اللہ کی رحمت بھی آپ نے بتانی ہے اور اللہ کا غصہ بھی بتانا ہے. اللہ کی رحمت اس لیے بتانی ہے تاکہ یہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف آ جائیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان رحمت غلبت علی. سر ہمارے پاس کسی کے پاس میں جی آواز نہیں آ رہی؟ جی ابھی آ رہی ہے سر. پہلے آواز آ رہی تھی، اسکرین شو نہیں ہو رہی تھی، ابھی اسکرین شو ہوئی آپ کی. اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزوں کو بتانے والے تھے، اللہ کے غصے کو بھی، اللہ کی رحمت کو بھی، ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں ہمیں ملوز رکھنی چاہیے، اللہ کا غصہ بھی، اللہ کی رحمت بھی. صرف رحمت پر ہی انحصار نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے غصے سے نہ واقف ہو جائیں، بھول جائیں اسے، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، ٹھیک ہے، اور ان بطش ربک لشدید، اور وہ القاہر، اور قہار اللہ کی صفت ہے، قہار. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے قہار بھی ہے، صحیح ہے.
اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ اگر رحمت ہی کرے، ٹھیک ہے، فاسق فاجر کے ساتھ بھی رحمت، ٹھیک ہے، اور سود کھانے والے کے ساتھ بھی رحمت، ٹھیک ہے، اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے کے ساتھ بھی رحمت، اور جو حق ادا کرنے والا ہے، عقیدہ جس کا صحیح ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو پھر یہ تو ظلم ہو جائے گا نا. اس طرح تو پھر انصاف نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے دو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بیان کی ہے کہ بشیرہ و نذیرہ، خوشخبریاں دینی ہے جو لوگ صحیح عقیدہ اپنا لیں، ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان، عمل صالح، تقوی اور نیکی کے راستے پہ چلیں، ان کو اپنے بشارتیں دینی ہے جنت کی طرف. صحیح ہے، ان ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو، ٹھیک ہے، جنت کا راستہ ہے یہ. اور جو دوسری طرف لوگ چلے جائیں، جو شیطان کا جو شکار ہو جائیں، تو ان کو جو ہے ڈرانا ہے اللہ کے غصے سے، تاکہ وہ باز آ جائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر وہ اللہ کی رحمت کی طرف واپس پلٹائیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں. اور جب ان کو یہ فکر ہوگی کہ ہم سے حساب و کتاب ہوگا، اللہ کا غصہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے نافرمانوں کو ڈالے گا سزا کے طور پر، تو لازماً وہ گناہ سے باز آ جائیں گے، اللہ کی طرف لوٹائیں گے. تو دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، صرف اللہ کی رحمت ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کا غصہ بھی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور ہرگز آپ سے یہودی راضی نہیں ہوں گے، وَلَن نَّصَارَىٰ، اور نہ عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں، ان کی دین کو اپنا لیں، یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں. قل، آپ کہہ دو، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، بے شک تمام تر جو رہنمائی ہے، ہدایت ہے، وہ تو اللہ رب العزت کے پاس ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کر لی ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد کے جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ گیا، علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی باتوں کو مان لیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ کے سامنے نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ دعوت پہ حریص ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن یہ راضی نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، آپ جتنا مرضی ان کو سمجھا لیں، جب تک آپ یہودی یا عیسائی نہیں بنیں گے تب تک یہ ایمان، تب تک یہ جو ہے نا آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا. اگر آپ نے ان کی پیروی کی، ان کی بات مان لی، تو اللہ رب العزت کے سامنے آپ کا کوئی معاون نہیں ہوگا. تو دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے امت کو خطاب کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کی جو ہے خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، جو یہود و نصارہ ہے ان کی تہذیب، ثقافت، تمدن کے پیچھے آپ نے نہیں جانا، ان کے مذہب کو، ان کے شاعر کو، ان کے جو تہوارات ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنا، اس میں حصہ لینا، ان میں شریک ہونا. صحیح ہے، اس میں آپ نے مذہب میں، ان کے دینی کاموں میں آپ نے شرکت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، دین میں ان کا بازو نہیں بننا. صحیح ہے، ان کے جو تہوار ہیں، ان کے جو مذہب کے جو عبادات ہیں، جو ان کے نشانات ہیں، خاص قسم کی ان کی تہذیب ہے، اس میں آپ نے ان کی نقالی بالکل بھی نہیں کرنی، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا کوئی بھی حمایتی نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے. آپ نے پوچھا نا، ایک صحابی آئے، صحیح مسلم داؤد کی حدیث ہے، اس نے پوچھا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما اعددت لها، آپ نے تیاری کیا کر رکھی ہے قیامت کا، تو بڑا پوچھ رہے ہیں آپ. فرمایا یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے سے وہ محبت کرتا ہے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جتنی ہمیں خوشی اس بات پہ ہوئی اسلام لانے کے بعد، اتنی کسی اور بات پہ نہیں ہوئی، کیونکہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے. تو اس لیے جو دلی میلان ہوتا ہے وہ اہل ایمان کا، وہ سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، پھر ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا دوست صرف اللہ ہے اور اہل ایمان ہے. دوسرا درجہ اللہ کے رسول کا ہے اور تیسرا درجہ جو ہے وہ اہل ایمان کا ہے.
सही है, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफरत है। रसूलुल्लाह से फरमाया मन अहब्ब लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अबू दाऊद में है, व अबगद लिल्लाह, और अल्लाह के लिए नफरत रखे, व आता लिल्लाह, किसी को दे तो अल्लाह के लिए, व मना लिल्लाह, किसी से रोकी तो भी अल्लाह के लिए। फरमाया जो ये चार काम कर लेता है ना, मोहब्बत अल्लाह के लिए, नफरत अल्लाह के लिए, देना अल्लाह के लिए, रोकना भी अल्लाह के लिए, ठीक है, देता है तो अल्लाह की रजा के लिए, रोकता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वजह से, ठीक है, कि ये अल्लाह का बागी है, तो वो बंदा फ़क़द इस्तकमल ईमाना, ईमान को मुकम्मल कर लेता है, ईमान को मुकम्मल कर लेता है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, बेशक वो लोग जिनको हमने किताब दी, यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, वो इसको इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह इसके पढ़ने का हक है। उलाइका युमिनून बिही, यही इस पर ईमान लाते हैं। वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, और जो भी इसका इनकार करेगा तो यकीनन ये लोग घाटा पाने वाले हैं, खसारा पाने वाले हैं। तर्जुमा वाज़ेह? जी सर, वाज़ेह। जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मोहतरम, मेरे दो क्वेश्चन हैं आज के इस बात के हवाले से। एक क्वेश्चन है कि आपने सफ़र के बारे में कहा कि जिस आयत का तर्जुमा था लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, यानी मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह का है। सो हम जब नमाज पढ़ते हैं तो कई दफ़ा हम सफ़र के दौरान जहाज़ में हैं या किसी ट्रेन वगैरह में या गाड़ी में, तो हमें उस वक़्त नमाज का तयन किस तरह करना चाहिए और उसकी अदायगी के क्या तरीक़ाकार होना चाहिए और नियत उसकी हम किस तरह कर सकते हैं? क्योंकि उस वक़्त हमारे पास तो किबला वाज़िह नहीं होता। जी, बहुत अच्छा सवाल है कि और दूसरा जहाज़ के क्वेश्चन, अंदर, जी, जहाज़ के अंदर जो है या ट्रेन के अंदर या गाड़ी के अंदर हमने नमाज पढ़नी है तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो जहाज़ के अंदर और गाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर ये जो नमाज है, अगर तो वो जो है इज़्तिरारी कैफ़ियत है, यानी लंबा सफ़र है, ठीक है, उसने रुकना नहीं है। अव्वल तो ये टाइम देते हैं, मसलन गाड़ियों वाले, जो नॉर्मल सफ़र होते हैं, जो लंबे होते हैं, वो नहीं देते। तो उसमें ये एक मजबूरी की कैफ़ियत है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आप जो है ना, वो जिधर ही फ़अैनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह, जिधर ही आप रुख करें वहाँ अल्लाह का चेहरा है। ये एक इज़्तिरारी हालत है। आप जो है वो उसी जगह पे आप नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, सही है, वहाँ अपनी सीट पे भी पढ़ सकते हैं, इशारों के साथ पढ़ सकते हैं। ये एक इज़्तिरारी कैफ़ियत है सफ़र के अंदर, ठीक है। जी, जज़ाकुमुल्लाह सर। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि आपने जैसे आयत में पढ़ाया कि हमें किसी यानी यहूदी या ईसाई या किसी ऐसी का उनका त्योहार नहीं मनाना चाहिए। तो क्योंकि प्रोफेशनलिज्म में तो ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि मेरा क्वेश्चन थोड़ा-सा शायद मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग होते हैं प्रोफेशन में, डिफरेंट जगह पे हम इकट्ठे काम करते हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो हम एक-दूसरे के इवेंट हमारे साथ आते हैं। जैसे कुछ क्रिश्चियन हैं कम्युनिटी के लोग जो हमारे साथ काम करते हैं या हमारे उनके साथ कोई ताल्लुक है। हम कोई शबह नहीं है कि हम उनके किसी इवेंट को सेलिब्रेट भी नहीं करते और ना उनको विश करते हैं, ना उनको कुछ भी करते हैं। लेकिन क्या हम उनके हक़ में दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तू इनको हिदायत नसीब फरमा और इनको ईमान की दौलत से मालामाल फरमा? जी बिल्कुल, हम ये दुआ कर काइंडली इस पे सकते हैं, अल्लाह रहनुमाई ताला करें। उनको हिदायत की तौफ़ीक अता फरमा, अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक दे। ये कर सकते हैं। बाकी उनके साथ जो हमारी जो ताल्लुकात हैं, वो भी सुन लें। हम पूरे साल में कभी भी उनकी जाके बीमारपुरसी कर सकते हैं, ठीक है? जो क्रिश्चियन हैं, अहले किताब हैं, उनकी हम मदद कर सकते हैं अगर वो गरीब हैं। अगर वो आपके पड़ोसी हैं, गरीब हैं, ठीक है, बीमार हैं, आप उनकी बीमारपुरसी करें, आप उनके साथ ताउन करें, आप उनके घर खाना भेज सकते हैं, ठीक है? आप उनके साथ रवादारी रख सकते हैं, ठीक है? आप उनके साथ हुस्न सलूक कर सकते हैं। इस्लाम इन चीज़ों से नहीं रोकता, बल्कि इस्लाम इन चीज़ों की दावत देता है और इसे जो उसके इस्लाम के ऊपर दलील बनाता है कि आप अच्छा रवैया रखोगे तो वो आपकी बात भी सुनेगा, वो जो है उस इस्लाम भी कबूल कर लेगा, ठीक है? तो आप पड़ोसी जो भी आपका हो या आपके साथ काम करता हो, आप उसके साथ अच्छा अखलाक रखें, रवादारी रखें, ठीक है? उसको दावत भी दें, ठीक है? समझ आई कि नहीं? अगर वो आपकी दावत करे तो आप उधर भी जाएँ, ठीक है? हाँ, रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी यहूदियों ने, तो आप गए थे ना दावत खाने?
آپ ان کی بیمار پرسی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جو یہودی بیمار ہوتے تھے ان کی بیمار پرسی کرنے بھی جاتے تھے، انہیں دعوت بھی دیتے تھے اسلام کی، ٹھیک ہے. تو دوستانہ ماحول میں انہیں اچھے طریقے سے آپ سمجھائیں. باقی جو دلی محبت ہے وہ آپ نے نہیں رکھنی، ٹھیک ہے. دلی جو محبت ہوتی ہے نا وہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے، دلی محبت آپ نے نہیں رکھنی. باقی کاروبار کی، جابس کی، ٹھیک ہے، اکٹھے رہنے کی کچھ ایشو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ رواداری رکھیں، صحیح ہے. تو بطور انسان ہونے کے آپ ان کے حقوق ادا کریں، اسلام نے اس کی جو ہے تاکید کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن باقی جو چیزیں ہیں جن کا تعلق مذہب سے ہے ان سے آپ نے بچنا ہے، ٹھیک ہے. جب ان کا مذہب کے تہوار ہے اس موقع پہ نہ تو کوئی آپ نے مٹھائی بھیجنی ہے، نہ قبول کرنی ہے، صحیح ہے، نہ کوئی تحفہ دینا ہے، صحیح. کوئی بھی آپ نے اس دن اس تہوار کے موقع پہ ان کے اس برے کام پہ کوئی بھی معاونت نہیں کرنی، ٹھیک ہے. جی جزاکم اللہ سر. جی السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میں نے آیت نمبر 118 اور 119 اس ٹائم میں اچھے سے سن نہیں سکی، وہ آواز میں تھوڑی ڈسٹربنس ہو رہی تھی، تو آپ ایک دفعہ ان کو ایکسپلین کر دیں گے دوبارہ؟ 118 اور 119 وقال الذین سے، جی. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو جانتے نہیں، کون؟ مشرکین. لولا یکلمون اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، آپ کوئی نبی بنا کر کیوں بھیجے. او تأتینا آیتن، یا کوئی نشانی ہم پہ کیوں نہیں اتاری کہ فرشتہ اترتا آپ کے ساتھ، یا یہ تو اس پہاڑ کو جو سونے کا بنا دے، اس طرح کی کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہے ہمارے پاس. اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اس سے پہلے ان لوگوں نے اسی سے ملتی جلتی باتیں کی جو پہلے تھے نا ان مشرکین سے، انہوں نے بھی اسی طرح نبیوں سے مطالبے کیے، ٹھیک ہے، کہ تم آسمان سے دسترخوان لے کر آؤ، ٹھیک ہے، یہ کرو وہ کرو. تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے، جس طرح کی سوچیں ان کی تھی ان کی بھی یہی ہے. تحقیق ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہیں ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، جو عقل رکھتی ہے، جو فطرت رکھتی ہے، صحیح ہے. تو ہم ہر چیز کو کھول کے بیان کرتے ہیں. تو جس چیز کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا معجزے کا، تو معجزہ آنے کے بعد پھر اگر کوئی نہ مانے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. معجزہ پھر اتمام حجت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. پھر کوئی بھی ہیلا باقی نہیں رہ جاتا، پھر جو مانے گا بچ جائے گا اور جو انکار کرے گا وہ مارا جائے گا. انا، بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبریاں دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور جہنم والوں کے متعلق آپ سوال نہیں کیے جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وصف ہیں، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا. ہمارے معاشرے میں صرف اللہ کی رحمت مشہور ہوتی ہے، اللہ کا غصہ جو ہے اس پہ بات نہیں ہوتی، اللہ کے غضب پہ بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے لوگ دوسروں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے اللہ کی بغاوت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکام کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، سود کھا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کر رہے ہوتے ہیں. دلیل کیا ہوتی ہے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ جہاں معاف کرنے والا ہے وہاں اللہ کی ذات عدل کرنے والے بھی، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی نہیں، ظلم ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کر سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ سارے جرائم بھی کرے، ٹھیک ہے، دوسروں کے حق بھی مارے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے نہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی معاف کرے، ٹھیک ہے. یہ تو اللہ کی عدل کے خلاف ہے نا، اللہ کی عدل کے خلاف. جی واضح. جی سر واضح ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر. جی حضرت مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ مطلب آپ نے تو کہا نا کہ مطلب بیٹھ کر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ نماز کے ارکان تو ہیں کہ مطلب کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو پھر ہماری بیٹھ کے نماز پڑھوں گی تو ہو جائے گی نماز؟ یہ سسٹر خاص یعنی نا خاص حالت ہے، یہ سفر کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے. تو مجبوری میں اللہ کی طرف سے رخصت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ ہر عام قاعدہ نہیں ہے، یہ سفر میں جب، ٹھیک ہے، سفر کی کیفیت ہے اس میں بات کر رہا ہوں. عام تو باقی ساری شرائط کا لحاظ رکھا جائے گا،
ٹھیک ہے, عام حالت میں یہ بات نہیں ہے, یہ سفر کے ساتھ ہے, مجبوری کے ساتھ ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی اس کو آپ یوں جی سمجھے نا, جی لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا, ٹھیک ہے, مثلا سفر لمبا ہے تو اس کی 4 نمازیں اکٹھی ہو جائیں گی. جی صحیح ہے, صحیح ہے. اگر زیادہ مطلب لمبا لانگ سفر ہے تو پھر زیادہ بھی جمع ہو سکتی ہیں, تو وہ بہتر نہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے وہ ادھر ہی پڑھ لے. صحیح ہے, تو اضطراری حالت ہے اس کی, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا قبول کرنے والا ہے. اور یقیناً سفر کی حالت میں جو انسان جو گاڑی میں نماز پڑھتا ہے نا, اس کا ایک اپنا ہی لطف آتا ہے. لوگ سفر کے اندر گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں, کوئی گانے سن رہے ہیں, کوئی موسیقی سن رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں. لوگ جو ہے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, اگر آپ نے سفر کے اندر غور کیے. اور اگر آپ سفر میں, ٹھیک ہے, آپ باوضو ہوں اور سفر کے اندر آپ نماز کے ٹائم میں آپ نماز پڑھیں, ٹھیک ہے, تو یہ ایک الگ ہی اس کا مزہ ہے اور ایک الگ ہی اس کا لطف ہے. ٹھیک ہے, جی تو میں ایک بات پوچھنا, مطلب یہ مطلب بس کی سیٹ پہ انسان بیٹھا تو اس سیٹ کے پاس کھڑے ہو کے ارکان تو کر سکتا ہے, اللہ اکبر کھڑے ہو کے, پھر بیٹھ جائے اپنی سیٹ پر, پھر رکوع اور سجدہ مطلب اس کے ساتھ کر لے. سسٹر وہ یہ ہے نا کہ گاڑی اگر بالفرض جمپ لگے گا تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جی وہ تو ہے. جی ہاں, تو اس لیے بہتر ہے وہ نہیں میں جی میں اس لیے پوچھی نا کیونکہ میں ایک طارق مسعود حضرت کا میں بیان سن رہی تھی, تو وہ مطلب بتا رہی تھی کافی رش میں تھا, ٹرین میں تھا, تو میں کھڑے ہو کے رکوع اور سجدہ کیا, مطلب ایسے گھوم کر. تو میں اسی لیے میں پوچھنے سمجھی کہ صحیح پوچھنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, اگر ٹرین کے اندر تو اس طرح مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن عموماً جو گاڑیاں ہوتی ہیں, صحیح میں بات, تو جی آپ صورتحال کو دیکھ کر آپ اپنی نماز کو جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں, جس طرح کی سچویشن ہے اس کے مطابق. اگر تو یہ نہ عام گاڑی ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لیں, اور اگر ٹرین ہے, اور ٹرین بھی آج کل بہت اچھی آ چکی ہیں, اب یہ جو نئی ٹرین آئی ہے, صحیح ہے, تو پتہ ہی نہیں چلتا, تو ٹھیک ہے, اس میں آپ بہترین طریقے سے پڑھیں نماز, جو باقی جو سہولیات ہیں. بے شک, بہت شکریہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی سر میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے بھی سفر میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھنی ہوتی ہے, میرا جو سفر ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے, تو اس میں سجدے کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ سجدہ کیسے کیا جائے. بس میں بیٹھ کے سیٹ تنگ ہوتی ہے تو اس میں سجدہ کیسے سجدہ جو کرنا ہے ہے وہ بیٹھ اشارے کے ساتھ ہو جائے گا, سجدہ اشارے کے ساتھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, صحیح, یعنی تھوڑا سا جھک کے. سر اشارہ. اس میں یہ ہے کہ آپ نے جی فرمایا کہ نا سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھکنا ہو, رکوع کے لیے تھوڑا جھکنا ہو, تاکہ تھوڑا سا فرق ہو سکے. آپ نے باقاعدہ صحیح, نا جو مریض کی جو ٹھیک. نماز ہے نا, اس میں بتایا کہ وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے نا, تو وہ اس طرح کرے کہ رکوع جی کو کے اندر تھوڑا جھکے اور سجدے کے اندر تھوڑا سا زیادہ جھک جائے. صحیح, ٹھیک ہے سر. تھینک یو سر. مجھے بس سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر میرے ورحمۃ یہاں پہ 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ جو سسٹر پوچھ رہی ہیں اور آپ نے بتایا کہ صرف بیٹھ کے نماز جو ہے ہم سفر کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں, یا ویسے کوئی بیماری وغیرہ ہو جس میں ہم لوگ زیادہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے, یا ہماری مطلب کنڈیشن اس طرح کی ہو کہ بار بار جھکنا یا اٹھنا بیٹھنا پاسبل نہ ہو, تو کیا اس صورت میں بھی ہم نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل, نماز کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر حدیث ہے وہ سن لیجیے. آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑھو, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا لیٹ کے پڑھو, اور اگر لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے نا, ابو داؤد کی حدیث ہے, پھر اشارے سے پڑھو. صحیح ہے, تو جس کی جو مجبوری ہے, ٹھیک ہے, کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھے, لیٹ بھی نہیں سکتا فرمایا اشارے کے ساتھ پڑھ. تو جس کا واقعی عذر ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ حدیث بھی سن لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کوئی بھی مرد و عورت جو ہے نا, حالت جو ہے صحت کے اندر کوئی کام کرتا رہتا ہے نیکی کا, ٹھیک ہے, اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے یا حضر میں کرتا ہے, پھر سفر اختیار کر لیتا ہے, پھر وہ کام نہیں کر سکتا اپنی مجبوری کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو برابر اس کام کا مکمل اجر عطا فرماتے ہیں اس کی پچھلی روٹین کو دے کر. یہ بالکل صحیح حدیث ہے, الحمدللہ. مسلم احمد وغیرہ کے. ایک چیز تو یہ, دوسرے کیس سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں, کہ ان کے بارے میں آپ لوگ دعا بھی کر سکتے ہیں, سارا کچھ ہی کر سکتے ہیں. ان کے ہاں کے کھانے پینے کا کیا خیال ہے, کہ کیا ہمارے ہاں ان کا کھانا پینا جائز ہے,
جیسے ہندوؤں کا بے شک وہ مارکیٹ سے خرید کے ہمیں ریڈی میڈ گھر کی بنی ہوئی کوئی چیز نہیں دے رہے، لیکن وہ مارکیٹ سے پرچیز کر کے ہمارے گھر اگر دے رہے ہیں تو کیا ہم لوگ اس کو کھا سکتے ہیں؟ جی، جو اہل کتاب ہیں ان کا تحفہ لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، حلال چیز. لیکن جی ہندوؤں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں جو جی ہندو ہیں، جی ٹھیک ہے، ان کی چیز بھی کھائی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی طرف بھی کوئی چیز بھیجی جا سکتی ہے تاکہ وہ بھی اسلام کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے، تو رواداری کے طور پر درست ہے، صحیح. اگر مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی وہ حرام چیز نہیں مطلب بھیج رہے یا کھا رہے اس برتن میں. اگر کوئی برتن ایسا ہے تو برتن بھی ان کے استعمال ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ انہیں دھو کر جو ہے وہ استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے. اگر اس کے اندر وہ کیونکہ کچھ ان کے بارے میں ایک چیز ہے، نہیں ان کے بارے میں ایک چیز ہے کہ ان کا کھانا پینا جو ہے مطلب وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں، لیکن وہ ناپاک چیزوں کو یوز کرتے ہیں اپنے برتنوں میں بھی، اپنے کھانے پینے میں بھی، اور اپنا مطلب ڈیلی روٹین بیس میں. تو جی ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہم ان کے گھر میں کیسے برتن یوز ہو رہے ہیں، وہ کس طرح کا کیا ان کا طریقہ کار ہے، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ ہاں وہ ایسے کام کرتی ہیں. جی سسٹر، پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا بچے، صحیح ہے، اور ان سے اس چیز کا بچنا مطالبہ چاہیے. کریں، ٹھیک ہے جی، مطالبہ ان سے کریں، جی ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم ایسی قوم میں رہتے ہیں جہاں سارے یہ غیر مسلم ہیں، تو ہم برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ دھو کر استعمال کر لو، ٹھیک ہے. تو باقی میرے خیال میں کوئی بھی صاحب عقل جو ہے نا ان میں سے، وہ یہ نہیں پسند کرے گا کہ مسلمان کو کوئی حرام چیز کھلائی جائے. رواداری کے اندر ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، امانت دار بھی ہوتے ہیں اور روادار اچھے قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. صحیح. جی جزاک اللہ سر. اصل میں یہ بات بہت ڈیپ میں جا رہی ہے. ہمارے نا کمیونٹی میں ایسا ایک گھر ہے، بہت اچھا ان کے ساتھ ہمارا میل جول ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میں ان کے گھر کا کھانا نہیں کھاتی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ جیسے یورین وغیرہ کا یوز کرتے ہیں اپنے جی برتنوں ٹھیک وغیرہ ہوگی، میں. اچھی بات ہے، یہ آپ کی یہ بھرا ہے، تو آپ کا تقوی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو اجر دے. جی یہ نہیں، السلام علیکم. جی یہ جی پوچھیں جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر، یہ جو آپ سفر میں نماز کا جو بتا رہے ہیں، کیا سفر کے دوران جو نماز پوری ادا کرنی ہوگی یا مختصر ہوگی؟ ہاں جی، یہ اچھا سوال ہے کہ سفر کے اندر نماز مکمل ہے یا قصر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رخصت ہے کہ سفر کے اندر جو ہے نماز آدھی کر دی جاتی ہے، صحیح ہے، یعنی 4 کی جگہ 2 رکعت. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رخصت کو قبول کیا جائے. تو جس کا سفر ہو، اہل علم نے لکھا ہے تقریباً 22 حدیث کے اندر جو آیا ہے 22 22.5 کلو 23 کلومیٹر اگر ہو، یا عرف میں اس کو سفر کہا جائے، اتنا ہو کہ اس کو عرف میں سفر کہا جائے، تو اس میں آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 4 کی جگہ آپ 2 پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی پوری بھی پڑھنا چاہے تو پوری بھی پڑھ سکتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جاتی، آپ کی یہ روٹین تھی کہ آپ اپنے سفر میں اپنی ایک زوجہ کو، بیوی کو ساتھ لے جاتے، تو وہ پوری پڑھتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آدھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. تو پوری بھی درست ہے اور آدھی بھی درست ہے، ٹھیک ہے. اور سفر کے اندر جو ہے آپ کو سنتیں بھی معاف ہیں، اور وتر کی نماز کی آپ نے پابندی کرنی ہے، اور فجر کی سنتوں کی بھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ فجر کی جو ہوگی فرض نماز ہوگی، اس کے ساتھ سنت بھی لازم ہے، 2 سنت بھی لازم ہے، اور عشاء کے 4 فرض کے ساتھ 3 وتر لازم ہے، باقی سب نمازوں کی 2 ہیں. جی بالکل، یعنی اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر نہیں چھوڑا کرتے تھے، وتر آپ پڑھ لیں اور آپ جو ہے مطلب ہے کہ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے، آج کے لیے کافی ہے اتنا. سر ایک چیز کلیئر کر دیجیے، سوری میں ڈسٹرب کر رہی ہوں آپ کو. چاشت، اوابین اور اشراق، ان کی کیا ٹائمنگ ہے اور ان کی روٹین کیا ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں بہت کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، نماز چاشت، نماز اشراق اور نماز اوابین. جی سسٹر، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازیں آئی ہیں نا، تو یہ نماز ایک ہی ہے، جی لیکن ان کا ٹائم میں تھوڑا سا لغت کے اعتبار سے فرق ہے.
इशराक का माना होता है सूरज ठीक। निकलना, सूरज का निकलना। अशरक युशरिकु, इशराक का माना होता है सूरज का निकलना। तो जैसे ही सूरज निकलता है उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है वो इशराक कहते हैं। उसके बाद तकरीबन जब तकरीबन 1.5 घंटे बाद तकरीबन दो लगा लें, उसके बाद जो नमाज होती है वो चाश्त है, उसके लिए लफ्ज बोला जाता है सलातु दुहा। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी। कि इंसान के 360 जोड़ हैं, जब सुबह उठता है तो हर जोड़ पे एक सदका होता है, और जो 2 रखते हैं जुहा की पढ़ ले तो वो 360 जोड़ों से किफायत कर जाता है। सही है, तो इसका माना ये है कि ये तकरीबन 2 घंटे बाद जो है ना, 2 घंटे बाद ये तकरीबन 3 घंटे लगा लें, ये चाश्त की नमाज होती है। उसके बाद तीसरी जो है टाइमिंग इसी है अवाबीन। अवाबीन की निशानी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू दाऊद में ही है कि सलातुल अवाबीन हिन तुरमदुल फिसाल। अवाबीन की नमाज उस वक्त होती है जब ऊँटनी के बच्चे के पाँव गर्मी की शिद्दत की वजह से जलने लगे। आपको पता है अरब का इलाका था, सहरा थे, और जो है वहाँ ऊँट रहते थे, ऊँटनियाँ और बच्चे। तो फरमाया कि जब गर्मी की शिद्दत से वो ऊँटनी के बच्चे के पाँव जलने लगे ना, तो आपने उस वक्त अवाबीन पढ़नी है। तो वो तकरीबन ये 10:30 का टाइम होता है। सही है, तो ये टाइम बन जाता है। एक और जो तो कॉन्सेप्ट है कि ये मगरिब के बाद ही बच्चे। जी मैं आता हूँ उसमें भी। तीन जो है ना, जी। ये होगी इशराक हो गया, चाश्त होगी, अवाबीन होगी। बाज लोग अवाबीन को मगरिब के बाद पढ़ते हैं, तो वो जो रिवायत है जी तबरानी बिल्कुल। के अंदर सुना, वो तबरानी अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी के अंदर हदीस है, और उसकी सनद ज़ईफ है। ठीक है, वो उसके रावी जो हैं ठीक। वो बिल्कुल ही कमजोर हैं। ठीक है, सच्चे नहीं हैं। और ये जो हदीस है ये बिल्कुल सही है, जिसमें आपने निशानी बयान की है कि जब ऊँट के बच्चों के पाँव जो है गर्मी की शिद्दत की वजह से जलने लगे, तो वो तो ज़ाहिर है दिन में ही जलते हैं, रात को तो नहीं जलते। बिल्कुल सही। ये सही टाइम है। जी 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 सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुझे वितर की नमाज के बारे में पता करना था। जैसे कोई कहता है कि मगरिब की तरह ना पढ़े, उसको अलग करके पढ़े, इसका पढ़ने का सही तरीका क्या है? जी वितर की जो नमाज है, वितर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वितर 1 भी है, वितर 3 भी है, वितर 5 भी है, वितर 7 भी है। जो जिस हदीस की तरफ आप इशारा कर रही हैं 3 वितर वाली वो हदीस है कि आपने मगरिब के साथ मुशाबत नहीं करनी। तो मगरिब के साथ मुशाबत का मतलब है कि ये है कि आप इस तरह करें, 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दें, एक वितर अलग से पढ़ें। एक तो ये माना है, ठीक है, 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दें, एक अलग से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि मगरिब के अंदर तो 3 होती है ना, तो ये जब 2 के बाद सलाम हो गया तो मुशाबत खत्म हो गई। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इकट्ठी 3 पढ़ें और तशहुद ना बैठे, क्योंकि तशहुद होता है मगरिब में, 2 के बाद होता है ना तशहुद। तो जब आप तशहुद छोड़ देंगे तो तीसरे के लिए डायरेक्ट खड़े होंगे, तो ये मुशाबत खत्म हो जाएगी। तो अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से सही बुखारी के अंदर जो है वो ये है कि 2 पढ़ के ना वो सलाम फेर देते थे और 1 रकत अलग से पढ़ते थे, और इसको वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते थे। तो ये 2 तरीके अहले इल्म ने लिखे हैं 3 रकात वितर पढ़ने के। जज़ाकल्लाह। जी ये सवाल है जो नमाजें इंसान की रह जाती हैं, मतलब जो हम नहीं पढ़ पाते, उनका क्या किया जाए। सही है, अगर तो आपकी कुछ नमाजें रही हैं, ठीक है, तो आप उनकी क़ज़ा दें, अल्लाह ताला से तौबा करें। और ये कि है कि आपकी 10 साल की नमाजें रह गई हैं, 15 साल की रह गई हैं, 5 साल की रह गई हैं, तो इसको बाज़ लोग क़ज़ाए उम्री कहते हैं। तो इसकी क़ज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में ना तो ऐसी कोई मिसाल है, ना कोई ये सख्ती है। तो बेहतर ये कि वो तौबा करे, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा, और अल्लाह ताला से पक्का वादा करे कि आइंदा मैंने नमाज नहीं छोड़नी, तो अल्लाह ताला इसको माफ़ करने वाला है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी उस्ताद मोहतरम, मैंने ये पूछना था, जैसे आपने ये सफ़र के बारे में बयान किया है कि नमाज मसला कसर हो जाती है, तो मैंने ये पूछना था कि जैसे होता है कि मतलब एक बंदा है, मतलब अपनी ड्यूटी से घर आ रहा है जैसे वीकेंड पे, तो लेकिन वो है तो उसकी रिहाइश तो ड्यूटी पे चाहे वो 2 माह रहता है या 3 माह, लेकिन वो अपने घर आ रहा है, तो वो तब भी आके उधर कसर ही करेगा।
यानी उसकी वहाँ मुस्तकिल इकामत है। जी जी, आप फिर लेकिन मतलब आता 2 माह 3 माह के बाद आता है। कितने दिन वो रहता है वहाँ? 2 माह मतलब 2 या 3 दिन के लिए आएगा। अच्छा, वहाँ वो वैसे आर्जी तौर पे रहता है या मतलब उसकी इकामत है? मुस्तकिल है उसकी। अच्छा, तो इसमें ना अहले इल्म की 2 राय हैं। एक तो ये है कि वो मुकम्मल पढ़ ले, और दूसरी ये है कि वो कसर कर ले। ठीक है, इंसान की एक ही इकामत होती है, लेकिन बेहतर ये कि वो पूरी पढ़ ले, वहाँ पूरी पढ़ ले। जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शेख मोहतरम, कसर की हद 15 दिन है। जी, दूसरा सवाल ये है कि कसर कितने दिन तक की जा सकती है। सहीह बुखारी में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का फतवा है सहाबा इकराम के हवाले से। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 दिन ठहरे मक्का के अंदर और कसर करते रहे। हमने फिर उसूल बना लिया कि किसी ने अगर 19 दिन रहना होता तो वो कसर करता, और अगर किसी ने 20 दिन रहना होता तो वो फिर पहले दिन से ही पूरी पढ़ता। ठीक है जी सर, जज़ाकुमुल्लाह। और सर, ये सिस्टर जमीला है, इनको ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। कल भी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, शायद किसी ने नंबर जी। दिया है लेकिन वो नंबर दुरुस्त नहीं था। मेरा नंबर मुझे एक दफा मैसेज कर दिया जाए तो मैं इंशाल्लाह याद से कर दूंगा, या किसी सिस्टर से कर लें और वो मुझसे रब्ता कर लें। ठीक है, फिर नमाज का टाइम होना करीब है, तो नमाज का जी वक्त हो अस्सलाम वालेकुम, बस एक सेकंड जी हजरत, अस्सलाम वालेकुम जी, बस एक सेकंड जी। मैं वो रोजा का पूछना चाह रही थी कि मतलब मैं बहुत जमाने से छुटे हुए रोजे हैं, तो फिर इंसान क्या करेगा? वो उसके सारे कज़ा करेगा, कज़ा रोजे पूरे रखेगा? कितने रोजे छूटे हुए? मतलब जैसे रमजान में छूट जाते हैं 10 जी जी 4 जी 5, बिल्कुल, ऐसे तो ठीक है। काफी दिन से रखा नहीं है तो जी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला के रमजान के रोजे रह जाते थे ना, तो वो साल के कमल होने तक जो है वो कज़ा कर लेती थी, शवाल के अंदर कर लेती थी। साल के अंदर अंदर ही जी ना, 20 साल के अंदर तो कर ले कज़ा उसको। जी नहीं, मतलब ज्यादा दिन, काफी दिन पहले हो गए हैं, मतलब 5-10 साल से नहीं रखे कभी, इतना अकल नहीं थे, इल्म नहीं था, इस अल्लाह वजह ताला से अल्लाह अब ताला तो मतलब रख लेते हैं। जी, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। तौबा करें और उसका कुछ ना कुछ जो है माफ हो जाएगा जी, पक्की अगर तौबा कर लें तो अल्लाह ताला जी तौबा से सारे पिछले गुनाह माफ कर देते हैं। आइंदा जी ना जी हो। जी बेशक जी, आइंदा ना हो। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, यही मैं पूछना चाह रही थी। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम।